اپنے دل کو ان لوگوں کی باتوں پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کی طلبگار بن کر صبح اور شام اس کو پکارتے ہیں. بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں فضول کی چیزوں کو، ادھر ادھر کی باتوں کو اگنور کرنا ہے. سوالات بہت سارے آتے ہیں، بہت ساری ہسٹری اتنی کنفیوزنگ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں تو آپ 2 دن تک چکر کھاتے رہتے ہیں کہ ہوتا کیا رہا ہے پیچھے. آپ اٹھا کے دیکھیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس قسم کے واقعات ایسے ہیں جن میں آپ سوچتے ہیں. اور پھر مطلب ایسے واقعات، فار ایگزامپل جس میں حضرت عائشہ والا واقعہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرآن میں آیات اتارنی پڑی. کیا ہو رہا تھا اس وقت معاشرے کے اندر، کیا چل رہا تھا، کس کس طرح کی چیزیں چل رہی تھی، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ان کو چھوڑو، اپنے دل کو مطمئن کرو اس طرح سے، ان لوگوں کی طرح سے جو اپنے رب کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کے لیے اس کو یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، بالغداوۃ والعشی، صبح کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ. اور کیا ہے کہ یریدون، اور ان کا ارادہ کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، وجہ ہو کہ ان کی ذات یا اس کی ذات جو ہے، اور وہ دنیا کی زینت کو پسند نہیں کرتے. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. اب یہ افراط و تفریط کا مطلب یہ کہ افراتفری پھیلانا اور معاملات کو حد سے زیادہ بڑھانا. سمپل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایڈوائس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے لیے، دنیا میں آنے والے ہر لوگ کے لیے، ہر انسان کے لیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اور کہہ دیجئے ان سے کہ وہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب اس کا جب جی چاہے، جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. فمن شاء فلیؤمن، جیسے میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا کام لوگوں تک میسج دینا ہے، ان کے دل میں اتارنا ہمارا کام ہے. وہ ایکسپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ہمارا کام ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں نارملی سورہ بقرہ میں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آج کل کیا ہے؟ آج کل زور زبردستی ہی ہے. آج کل اگر آپ ایک فرقے پہ نہیں ہیں تو دوسرے فرقے والا آپ کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے جیسے ہو جائیں. اگر آپ اس کے جیسے نہیں، بعض اوقات تو یہاں تک کہ مساجد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی فلاں فرقے والا اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر طرح کی آراء موجود ہیں، ہر طرح کی آراء موجود ہیں کہ کسی کے حساب سے آمین کہنا اونچی آواز میں اوکے ہے، کسی کے حساب سے آمین ہلکی آواز میں کہنا چاہیے. ابھی دو الگ الگ رائے ہیں. انڈیا پاکستان میں تو خاص طور پہ اگر آپ ایک فرقے کی مسجد میں چلے گئے اور آپ نے زور سے آمین کہہ دیا تو وہ آپ نماز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس نے زور سے کیوں بولا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دوسرے فرقے کی مسجد میں آپ چلے جائیں اور اگر وہ مسجد میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رفع یدین ہوتا ہے ہر تکبیر پہ، اور آپ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ کون ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے، ان کو پتہ ہے آپ کون ہے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ یہاں کیوں آئے، ہماری مسجد میں کیوں آئے. یا آپ وہاں چلے جائیں دوسری مسجد میں جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد ہم آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، یا آپ نے نہیں کیا تو وہ آپ کو دیکھیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ ہے جو اسلام کو ہم نے اپنے اپنے ایک ایک ڈبے کے اندر بنا دیا ہے. اب وہ ڈبہ ہے ہمارا، اس ڈبے میں جو فٹ نہیں ہو رہا ہے نا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. بھائی اس نے ہاتھ کیوں اٹھایا، یہ ہمارے میں سے نہیں ہے.
یا دوسرا یہ کہ اس نے ہاتھ نہیں اٹھائی، یہ ہمارے میں سے نہیں، ہاں آگے ہے ٹھیک ہے بٹ یہ اپنے جیسا نہیں ہے، اس سے اپنی بنے گی نہیں، سمجھ نہیں آیا یہ سب کیا ہے؟ یہی تو وہ ٹکڑے 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 انسان کے جو اسلام کے جو ہم نے کر دیے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے گنجائش رکھی ہے، تھوڑی تھوڑی سی اتنی اتنی سی فرق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی جو ہے وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس نے ایک حدیث سنی ہے، اس دوسرے نے دوسری حدیث سنی ہے، دونوں ٹھیک ہیں، فرق کا ڈفرنس ہو سکتا ہے، جگہ کا ڈفرنس ہو سکتا ہے، دونوں حدیث ٹھیک ہے، ایک دوسرے اگنور کرو. نہیں میں اس کے پیچھے نہیں پڑ سکتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا یہی سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے، اور جس کا جی چاہے وہ اس میسج کو لے، اور جس کا نہ جی چاہے وہ نہ لے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جو جو ہمارے اپنی اعتقاد، اپنے عقیدے، اپنی بلیفز ہیں، ہم پیار محبت سے اگر کسی کو بتانا ہے تو بتانا چاہیں تو بتائیں، وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، اس کا دل ہے وہ چاہے تو لے چاہے تو نہ لے. کسی کے اوپر زور زبردستی نے بندوق رکھ کے کہ اس کو کہ میں تمہیں کافر قرار دے دوں گا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم کافر ہو، تمہارا عقیدہ خراب ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. لوگوں کو استاد دھونس دھمکی دے کے، لوگوں کو جو ہے وہ بلیک میل کر کے ان کے ساتھ، تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے دین کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پیار محبت سمجھا دیجیے، ان میں سے جو لینا چاہے لے لیں، جو لینا نہ چاہے لے لیں، یہی فری ول ہے. یہ تو میں آپ پوچھوں گا نا آگے جا کے، جب یہ آگے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پھر اللہ کہیں گے محمد نہیں آیا تھا تمہارے پاس، قرآن نہیں آیا تھا تمہارے پاس، یہ میسج آیا نہیں تھا تمہارے پاس، اس وقت تو تم نے بڑے اکڑ دکھائی، اب کیا ہوا تم کو؟ اب تم کو وہ فیکٹ ساری چیزیں نظر آ گئی جو محمد کہتا تھا، قرآن کہتا تھا. اب تم کو یہاں نظر آ رہی ہے، جنت نظر آ رہی ہے تمہیں، دوزخ نظر آ رہی ہے تمہیں، تو اب تم کہتے ہو ہمیں کلمہ پڑھنا ہے، ہمیں بھی شامل کر لو. ٹرین نکل گئی ہے بچے، اب ٹرین نکل گئی ہے، اب مسلمانوں کی وہ فلائٹ جا رہی ہے، یہ تمہاری فلائٹ ہے، اس فلائٹ میں ادھر نکلو.